انسان عبادت کرتا ہے اور بندہ وہی ہے جو بندگی کرتا ہے، بندہ وہی ہے جو عبادت کرتا ہے، اور جب عبادت کرتا ہے تو پھر اسے عروج ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے معراج ہے، گویا عروج بخشتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اسے عروج ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پھر کیسی نماز ہوگی؟ جب عام بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو عروج ملتا ہے، اس کو بندگی ملتی ہے، اس کو اعلیٰ مقام ملتا ہے، تو خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا کیا عالم ہوگا، آپ کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ پڑھیں احادیث کو، احادیث کا مطالعہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے حوالے سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، دوسری روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری، مسلم، نسائی اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھی۔ رات کی نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز عشاء نہیں، وہ نماز تہجد، وہ رات کا قیام، وہ رات کی نفلی عبادت۔ آپ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ شروع کی۔ جب چند آیات پڑھی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تصور کیا، میں نے یہ خیال کیا کہ کوئی 20-30 آیات پڑھ کر آپ رکوع کریں گے، تو آپ نے 20-30 آیات پڑھنے کے بعد رکوع نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع کر لیں گے، تو آپ نے پھر بھی رکوع نہ کیا، قیام کیا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ پوری سورہ بقرہ کو ختم کر دیا آپ نے۔ یہ عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ تصور خیال کیا، گمان کیا کہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں گے، تو آپ نے پھر سورہ نساء شروع کر دی، اور میں نے یہ خیال کیا کہ سورہ نساء پڑھیں گے، تھوڑی پڑھیں گے، چند آیات پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع چلے جائیں گے۔ تو آپ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ نساء پڑھ دی۔ پھر جب سورت ختم ہوئی تو میں نے تصور کیا کہ اب رکوع کو جائیں گے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ آپ کو علم ہے یہ قرآن کی لمبی صورتیں ہیں، یہ طوال مفصل ہیں، یہ صورتیں جو قرآن کی لمبی صورتیں ہیں ان صورتوں میں ان صورتوں کا شمار ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں صورتیں پڑھ چکے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، پھر رکوع میں گئے، پھر تسلی کے ساتھ رکوع کیا، پھر قیام کھڑے ہوئے قیام کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ اور جب سجدے میں گئے، سجدے سے فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سجدے کی مقدار کیا تھی، کیفیت کیا تھی کہ جتنا ٹائم، جتنا وقت قیام میں لگا تھا اسی مقدار کے مطابق آپ نے سجدہ کیا ہے۔ یہ عبادت کس کی ہے؟ بولے نا، اللہ کے محبوب کی یہ عبادت ہے۔ ہم بھی عبادت کرتے ہیں نا، سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن عبادت
کیسی ہے؟ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور اگر پڑھی تو جلدی جلدی، اور پھر رات کو تو تصور ہی کوئی نہیں قیام کا ہمارے نزدیک۔ جاگیں گے تو ٹیلی فون کے لیے، جاگیں گے تو ٹی وی کے لیے، جاگیں گے تو دنیا کے امور کے لیے، کام کاج کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے راتوں کا قیام ہمارے تصور میں کوئی نہیں۔ لیکن وہ عبد خاص، وہ اللہ کا بندہ جسے تاجدار مدینہ کی ذات کہا جاتا ہے، جسے اللہ اپنا بندہ کہتا ہے، اپنا محبوب کہتا ہے، اس کی عبادت کا عالم کیا ہے کہ ساری رات قیام ہوتا ہے اور ساری رات کھڑے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں، پاؤں مبارک سو جاتے ہیں،